السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گیئر ٹرسٹ کا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے ادارے کے انتہائی متحرک اور قابل ساتھی حضرت مفتی صدیق صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ آئیں مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کو شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو ذرا اپنے متعلق بتائیں، آپ نے یہ کہاں سے تعلیم حاصل کی، آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ جی، میرا نام محمد صدیق ہے اور میں جامعہ بنوری ٹون سے فاضل ہوا ہوں 2018 میں، اور اس کے علاوہ پھر مسجد میں امامت ہے، اس کے علاوہ صبح میں درس و تدریس بھی ہے مدرسے میں۔ ماشاء اللہ۔ جی ہاں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ہمارے گیئر ٹرسٹ کے ساتھ آپ کب سے منسلک ہوئے؟ جی، مجھے کچھ ماہ گزرے، میں اس ٹرسٹ کے ساتھ منسلک ہوا ہوں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے اب تک تقریباً کتنے کیسز کیے ہوں گے، کچھ آئیڈیا؟ جی، تقریباً جو ہے نا 60 سے 70 تک کیس کیے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ مفتی صاحب، یہ 60-70 بندے آپ کو ملے کیسے، کہاں سے آپ نے ان کو ڈھونڈے؟ اس کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے لوگوں کے پاس، جو ہے نا، جو دیکھتے ہیں کہ بھی ہمارے جو علاقے ہیں بالکل مڈل کلاس کے علاقے ہیں، قریب قریب کے، وہاں جاتے ہیں ہم، گلی بار جو ہے نا سروے کرتے ہیں، گلی میں جاتے ہیں، پھر ہم دن تقسیم کیا کہ بھی ایک دن ہم نے اس گلی میں چکر لگانا ہے، اگلے دن دوسری گلی میں، اس طرح پھر نمبر وار جو ہے نا گھر کا ہم سروے کرتے ہیں، گیٹ بجاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی کتنے افراد ہے گھر میں اور کیا کیا کرتے ہیں، کوئی روزگار شروع کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے اگر ان کا کوئی ایسا بندہ ہے کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کی ساری ڈیٹیل لے لیتے ہیں، گھر والوں کی بھی بچوں کی بھی، تو پھر ہم اس کا ساری پوری جتنے بھی ڈیٹیل ہوتی ہے وہ ساری ہم اپنے پاس ایک رجسٹر دیا ہوتا ہے ادارے کی طرف سے، اس میں ہم لکھ لیتے ہیں پھر ہمارے قاری باز صاحب اور کاشف صاحب ہیں، جو ہمارے جو افسر ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، وہ سارا ان سے ملاقات کرتے ہیں، ہمارے ساتھیوں سے پارٹنرز ہیں، اور ان سے سارے یہ معلومات لے کے ڈیٹیل لے کے پھر یہ سارے آگے آفس میں جمع کراتے ہیں۔ اچھا، پھر جب ان کو پیسے مل جاتے ہیں تب آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے، یا اس کے بعد بھی آپ کو کوئی ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے؟ جی جی، ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہر ہفتے میں جو ہے نا ان سے جا کے پوچھتے ہیں بھی کام کیسا چل رہا ہے اور کوئی مشکلات تو نہیں ہوگی، پریشانی تو نہیں ہے۔ اگر کسی کی کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی مشکلات آ رہی ہوتی ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں دور کرنے کی۔ اگر کوئی مزید پریشانیاں ہیں جو ہم سے سولف نہیں ہو سکتی، ہم ان کو حل نہیں کر سکتے، تو پھر ہم ان کی آفس میں رپورٹ کرتے ہیں ان کی کہ بھی یہ ان کے لیے پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، پھر وہ آفس والے کوشش کرتے ہیں ان کے مسائل حل کرنے کی۔ اچھا مجھ سے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے 60-70 کیسز کیے ہیں، ان میں علماء کرام بھی ہیں، زکوٰۃ فنڈ سے بھی آپ نے کسی کو کیس کیا ہے؟ جی جی، اس میں علماء کرام بھی ہیں اور کچھ ایسے ساتھی بھی ہیں بہت سارے جن کو ہم نے کام لگوا کے دیا ہے۔ جو پہلے آپ کو پتہ ہے مدرسے میں جو ہے نا تنخواہیں بہت کم ہوتی ہے، مدارس میں 10,000 12,000 15,000، تو جب سے جن ساتھیوں کو ہم نے یہ کام لگوا کے دیا جو وہ کرنا چاہ رہے تھے، تو اس کے بعد سے ماشاءاللہ سے ان کا جو گھر کا سیٹ اپ بہت اچھا چل رہا ہے، اور جو ساتھی اسکول بچوں کو نہیں بھیج پا رہے تھے وہ بھی جو ہے نا ابھی بچوں کو اسکول بھیجنا اس شروع قابل کر ہو دیا۔ گئے جی ہاں، ماشاء اس اللہ۔ قابل ہو گئے کہ بھی وہ اسکول بھیجنا شروع کر دیا۔ اچھا مول صاحب، آپ جب کسی کا گیٹ بجاتے ہیں، سروے کے لیے جاتے ہیں یہ ٹرسٹ کا کارڈ پہن کے، تو اس ٹائم کیا فیلنگ ہوتی ہے سامنے والے کی جو آپ کے لیے گیٹ کھولتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں میں گیٹ ٹرسٹ کی طرف سے آیا، تو اس کی کیا فیلنگ ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے، وہ کیسا تاثر ہوتا ہے ان کا؟ جی ہاں، ماشاء اللہ سے، کیونکہ ہم محلے کے امام ہیں، لوگ تقریباً سبھی جانتے کہ بھی جی امام صاحب ہیں۔ جب گیٹ بجاتے ہیں وہ تو ویسے بھی بولتے رہتے ہیں کہ بھی امام صاحب تشریف لائیں، دعوت کی کوشش کرتے ہیں کہ بھی کسی طریقے سے امام صاحب ہمارے یہاں آ جائیں، لیکن جب ہم خود جاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، بھائی اسی بہانے آپ کی دعوت بھی ہو جاتی ہے۔ دعوت بھی ہو جاتی ہے، اور ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ بھی ہمارا ہی پورا ہو جاتا ہے کہ بھی کسی طریقے سے ان کو ہم روزگار لگا کے دیں۔ جی تو ہمیں بٹھاتے ہیں، اچھے سے چائے وائے کا انتظام کرتے ہیں، جب ہم ان کے سامنے یہ بیان رکھتے ہیں کہ بھی ہم پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہم آئے ہیں ادارے کی طرف سے، وہ مزید خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر مزید جو ہے نا ہماری تواضع کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھی ان کا بھلا ہو جائے، کوئی کام لگوا کے دیں۔ اچھا وہ سب، آپ نے گیٹ ٹرسٹ کو کیسا ادارہ پایا؟ ماشاءاللہ یہ بہت ہی منفرد ادارہ ہے، جو اور کوئی ایسا ادارہ میری نظر میں نہیں ہے جو اس طرح کا کام کر رہا ہو، جو خود ہی لوگوں کے گھر میں جا کے جو ہے نا کنڈی بجا کے اور ان کے مسائل پوچھنے کی کوشش کر رہا ہو، ایسا کوئی بھی ادارہ نہیں ہے۔ تو اس سے لوگوں کو کافی فائدہ ہو رہا ہے، اور لوگوں کے روزگار لگ رہے ہیں، اور کافی ادارے کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں،
خود ہم جب جاتے ہیں لوگ جس طریقے سے ہمیں وہ پیش آتے ہیں عزت کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں یار یہ سارا ادارے کی طرف سے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، بالکل یہ سارا ادارے کے توسط سے ہے، ادارے کے ہمارے جو باس ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور ان کی عمر میں برکت دے، تو یہ سارا ان کی محنت ہے کہ علماء کرام کے لیے اور جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں. بالکل. یہ بہت سے لوگ دعائیں دے رہے تھے، ہم بیان نہیں کر سکتے واللہ. اچھا مصعب، یہ تو آپ کے کام کے متعلق ہو گیا. اب ذرا اپنی ذات کے متعلق بتائیں کہ جب آپ نے یہ 60-70 وہ بندے جو بے روزگار تھے اب جو ہے وہ صاحب روزگار ہو گئے، آپ جب جاتے ہیں تو اپنے کام کرتے ہیں، تو آپ کی اپنی فیلنگ کیا ہوتی ہے کہ یار اس شخص کو یہ بے روزگار تھا میں نے روزگار لگا دیا؟ آپ کا ضمیر کتنا آپ سے مطمئن ہوتا ہے؟ آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے اس ٹائم؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے جس طریقے سے ہم جاتے ہیں اور وہ جس طریقے سے ہماری عزت کر رہے ہوتے ہیں. میں سوچتا ہوں یار ہم پہلے ایسے ہمیں لوگ اس طریقے سے عزت نہیں دے رہے ہوتے تھے جس طریقے سے اب جب روزگار لگانے کے بعد ان کو پتہ ہے بھئی ہمارا جو گھر کا سیٹ اپ چل رہا ہے وہ انہی کی برکت سے ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے سبب، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبب بنایا، ادارے کو سبب بنا، ادارہ نے ہمیں اپنے ساتھ منسلک کیا، جوڑا، اور پھر ہم ایک سبب وار سبب بنتے جا رہے ہیں لوگوں کے لیے اور بہت ہی عزت و احترام کرتے ہیں. میں ان سے یہ کہتا ہوں بس آپ ادارے کے لیے دعائیں کریں، ادارہ ہمارے اسی طریقے سے چلتا رہے اور بہت سے لوگ جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اچھا، یہ ادارے کے جس طرح آپ نے کہا سروے کرتے ہیں، پھر آپ اپنے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں جن کو آپ قرض وغیرہ دیتے ہیں، پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم ان کے ساتھ سامان بھی لے کے آتے ہیں مارکیٹ جا کے، تو اس سے کہیں آپ کی امامت اور آپ کی تدریس میں تو فرق نہیں پڑ رہا ہے؟ نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس میں ہم نے جو ہے نا دن تقسیم کیا ہوئے ہیں. اب جمعے کے دن ہم کوشش کرتے ہیں جاتے ہیں سروے کے لیے، کیونکہ جمعے کی میری چھٹی ہوتی ہے مدرسے کی. جمعے کا فائدہ اٹھا کے آج ہم جمعے کو انٹرویو بھی کر رہے ہیں. بالکل، آج جمعے کے دن بھی ہے، یہ صحیح کہا آپ نے. تو جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، ہم جمعے کے دن ہی جاتے ہیں. اور باقی جو ہفتہ ہے تو ظہر کے بعد میں فری ہوتا ہوں، ظہر کے بعد ہو گیا، عصر کے بعد تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے تو پھر یہ ساتھیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے حال احوال پوچھتے ہیں. اسی طریقے سے پھر یہ ہم ان سے منسلک رہتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نے کام لگوا دیا چھوڑ دیا، نہیں. تو اس سے مزید وہ خوش ہوتے ہیں، یار ہمیں آتے ہیں ہمارے مسائل پوچھتے ہیں کہ پریشانی تو نہیں ہے، تو اس سے مزید جو ہے نا بہت اچھا جو ہے نا وہ خوش ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. اچھا مصعب، آخری سوال ہے میرا کہ ادارے گیئر ٹرسٹ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، خصوصاً سر اخلاق صاحب کے متعلق اور گیئر ٹرسٹ کے متعلق آپ کی کیا رائے؟ گیئر ٹرسٹ کے متعلق میں دعائیں کرتا ہوں کہ اخلاق صاحب کو اللہ پاک جو ہے نا مزید صحت دے، تندرستی دے، عمر میں برکت دے، کہ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں جس کا بیان نہیں کر سکتے ہم لوگ. بہت بڑا کام کر رہے ہیں، میرے خود دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، اور عوام میں بھی ہم ان کو یہی جا کے کہتے ہیں کہ آپ ادارے کے لیے دعائیں کریں، ہمارے جو باس ہیں ان کے لیے آپ دعائیں کریں تاکہ یہ ادارہ اسی طریقے سے چلتا رہے، اور ہم بھی اس سے بہت جو ہے نا خوش ہوتے ہیں اور دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. بہت شکریہ مصعب، ہم نے وقت دیا. بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ تشریف لائے.